بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی اصناف اعراب الاسم وهي 9 اصناف۔ نئی فصل فی اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی اقسام میں، وهي 9 اصناف، اور یہ 9 اقسام ہیں۔ جن طالب علموں نے پیچھے نحو میر پڑھی ہوگی وہاں لکھی تھیں اعراب کے اسم کی 16 اقسام لکھی گئی تھی۔ ہدایت و نحو نے 9 اقسام لکھی ہیں وہی، لیکن صاحب نحو میر نے اسماء کا اعتبار کیا تھا، یعنی جو اسم بن رہے ہیں وہ ٹوٹل 16 بن رہے ہیں، اور صاحب ہدایت و نحو نے اعراب کا اعتبار کیا ہے۔ وہ آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 9 اقسام اعراب کی بن رہی ہیں، اور وہ 9 اقسام 16 اسماء پر لاگو ہو رہی ہیں، اور صاحب نحو میر نے 16 اسماء کو شمار کر لیا تھا۔ تو بہرحال صرف تعداد میں فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو صاحب ہدایت و نحو کہتے ہیں کہ اسم کے اعراب کی اقسام میں یہ فصل ہے، اور 9 اقسام ہیں۔ الاول، پہلی قسم، ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ پہلی قسم یہ کہ ان یکون الرفع بالضمۃ، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ آتی ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ کن اسماء کے ساتھ خاص ہے، یعنی اعراب کی پہلی قسم انہوں نے یہ بتا دی کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اعراب آتا ہے، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ اب اس قسم کے ساتھ 3 اسماء شامل ہیں، اس قسم میں 3 اسماء داخل ہیں۔ اب ان 3 اسماء کو پہلے بتائیں گے اور پھر آگے ان کی مثالیں بتائیں گے۔ یعنی پہلی قسم پہلے بتا دی کہ پہلی قسم یہ ہے کہ رفع کی حالت میں ضمہ کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا، نصب یعنی مفعولیت کی حالت میں فتح کے ساتھ، جر اضافت کی حالت میں کسرہ کے ساتھ۔ رفع کی حالت میں یاد رکھیں واو کے ساتھ بھی اعراب آتا ہے، ضمہ تقدیری کے ساتھ بھی اور ضمہ لفظی کے ساتھ بھی اعراب آتا ہے۔ نصب فتح لفظی کے ساتھ، فتح تقدیری کے ساتھ اور الف کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ، کسرہ لفظی کے ساتھ، کسرہ تقدیری کے ساتھ اور یا کے ساتھ، اور کبھی کبھی بہت ہی کم اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، یعنی جر کا فتح کے ساتھ آ جاتا ہے، رفع کا فتح کے ساتھ آ جاتا ہے، نصب کا کسرہ کے ساتھ آ جاتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوگا، وہ آگے اقسام آ رہی ہیں۔ اب پہلا اسم بتا رہے ہیں کہ اس اعراب کی قسم کے ساتھ کون سا پہلا اسم خاص کیا گیا ہے، وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ صحیح ہے، اور خاص کیا گیا ہے، یعنی اس پہلی قسم کے ساتھ خاص کیا گیا ہے مفرد منصرف صحیح کو۔ اب مفرد کیا چیز ہے، منصرف کیا چیز ہے، صحیح کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ نحو میں یاد رکھیں مفرد مختلف چیزوں کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اسی ہدایت و نحو میں بھی مفرد کا لفظ مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کے مقابلے میں استعمال کیا جائے گا۔ پہلے ہم مفرد کا لفظ پڑھائے ہیں، وہاں مرکب کے مقابلے میں استعمال ہوا تھا، یہاں مفرد کا لفظ پڑھ رہے ہیں، یہاں مفرد کا لفظ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے۔ آگے منادا کی بحث میں لفظ مفرد مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے۔
اسی طرح تمیز کی بحث میں مفرد جملہ اور شبہ جملہ کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہوگا، تو نحو میں مفرد مختلف چیزوں کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یہاں جو مفرد ہے وہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور مفرد کی پہچان کا ایک چھوٹا سا قاعدہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مفرد کے جو حروف ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پر دلالت نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے زید ہے، اب زید کا جو زا ہے یہ زید کی ذات پر دلالت نہیں کر رہا، زا ایک الگ حرف ہے، یا ایک الگ حرف ہے، دال ایک الگ حرف ہے۔ اور جو مرکب ہوتا ہے جیسے عبداللہ، تو عبد اسی عبداللہ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی پہچان تھی کہ مفرد کے جو الگ الگ جز ہوتے ہیں وہ اس کی ذات پر دلالت نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پہلا اسم مفرد ہوگا۔ اب مفرد کے ساتھ دو قیدیں لگا دیں۔ ایک مفرد کی قید یہ ہے کہ وہ ایسا مفرد ہوگا جو منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ یعنی غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں سے اسباب منع صرف میں سے کوئی سے دو سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔ اس کی بحث بھی آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ تو مفرد ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، اور مفرد کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ صحیح ہو، غیر صحیح نہ ہو۔ اب یہاں پر بھی نحویوں اور صرفیوں کا اختلاف ہے۔ آگے نحویوں کے نزدیک صحیح کی تعریف بیان کر رہے ہیں، صرفیوں کے نزدیک صحیح کی تعریف اور ہے۔ صرفی کہتے ہیں صحیح وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ، حرف علت اور تضعیف نہ ہو، ایک جنس کے دو حروف نہ آ رہے ہو۔ صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ جس کے حروف اصلیہ میں سے یعنی فا، عین، لام، ان جگہوں پر نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ ایک جنس کے دو حروف ہوں۔ یہ صرفیوں کے نزدیک صحیح کی تعریف ہے۔ اور نحویوں کے نزدیک کیا تعریف ہے؟ نحویوں کے نزدیک ہے، آگے صاحب کتاب نے لکھا وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، اور صحیح نحات کے نزدیک یہ ہے کہ ما لا یکون فی آخرہ حرف علت۔ صحیح نحویوں کے نزدیک وہ ہے کہ ما لا یکون فی آخرہ، جس کے آخر میں نہ ہو حرف علت، حرف علت۔ نحویوں کے نزدیک تعریف یہ کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ صرفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے حروف اصلیہ میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے دو حروف ہو۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے جو صیغے ہوں گے جو صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہوں گے، نحویوں کے نزدیک وہ صحیح ہوں گے۔ جیسے مثال اجوف، محموز، مضاف، یہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے لیکن صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نحو پڑھ رہے ہیں، ہدایت النحو ہے، نحو کی کتاب ہے، تو یہاں پر نحویوں کی تعریف ذہن میں رکھنی ہوگی کہ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کا زیدن، جیسے زید۔ اب یہ زید دیکھیں، دال جو ہے آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو یہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کے حروف اصلیہ میں عین کی جگہ پر حرف علت یا پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو پہلی قسم ہے اعراب کی، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ، یہ قسم خاص کی گئی ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ اور یہی پہلی قسم کہ جو خاص کی گئی ہے، ایک دوسرا اسم بھی ہے
وہ بھی آگے بتا رہے ہیں وبالجار مجرى صحیح، جاری مجرائے صحیح، یعنی جو صحیح کے قائم مقام ہو، جو صحیح نہ ہو، صحیح کے قائم مقام ہو، یعنی صحیح نہ ہو مطلب اس کے آخر میں حرف علت ہو، کیونکہ نحو میں حرف صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو جو صحیح نہیں ہوتا صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے۔ ہاں ایک اور بات پائی جاتی ہے، وہ ہوا ما یکون فی آخرہ واو او یاء ما قبلہما ساکن کدلو و زبش۔ قائم مقام صحیح وہ ہوتا ہے، وہ ہوا، اور یہ وہ ہوتا ہے یعنی قائم مقام صحیح ما یکون فی آخرہ واو، کہ جس کے آخر میں واو ہو، او یا یا ہو، ما قبلہما ساکن، اور اس واو یا سے ما قبل جو ہے وہ ساکن ہو، کا دلوین و زبش۔ اب یہاں پر دیکھیں دلوین، اب یہ دل یہ صحیح نہیں ہے نحویوں کے نزدیک، کیونکہ آخر میں حرف علت ہے، لیکن واو سے پہلے جو حرف لام آیا ہے وہ ساکن ہے، اور اب اگر ساکن ہو تو وہ قائم مقام صحیح کے ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا لیکن صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے، جاری مجرى صحیح ہوتا ہے۔ اس طرح زب جن میں بھی آخر میں حرف علت ہے لیکن با جو ہے یہ ساکن ہے۔ یہ اس وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں قائم مقام صحیح کے مقام پر وہ جو اعراب کی تبدیلی ہے وہ ثقیل نہیں ہوتی، یعنی عام طور پر جو نحویوں کے نزدیک صحیح ہوتا ہے یا جو صحیح نہیں ہوتا، یعنی حرف علت آخر میں حرف علت آتا ہے تو اس پر تینوں حالتیں دینا، یعنی ضمہ، فتح، کسرہ، وہ ثقیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے صحیح کو شامل کیا۔ اور یہ جو قائم مقام صحیح کے ہے، اگر حرف علت سے پہلے حرف ساکن آ جائے تو اس وقت اس پر تینوں حالتیں ضمہ، فتح، کسرہ ثقیل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو جاری مجرى صحیح میں شامل کر لیا۔ تو یہ دوسرا اسم ہو گیا اعراب کی پہلی قسم کے ساتھ، جاری مجرى صحیح۔ اور تیسرا اب اسم بتا رہے ہیں وبالجمع المکسر المنصرف، کہ جمع مکسر منصرف، کہ یہ جو تیسرا اسم ہے جمع مکسر منصرف، یہ بھی اس پر بھی اعراب آئے گا، کون سا؟ جو پہلی قسم کا اعراب ہے، اور وہ کون سا ہے؟ حالت ضمہ میں حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ جمع مکسر منصرف، مکسر آپ لوگوں کو یاد ہوگا مکسر وہ ہوتا ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے آگے مثال آ رہی ہے رجال کی، کہ اس کا واحد تھا رجل، را جیم لام، رجال میں را جیم لام کی ترتیب ٹوٹ چکی ہے، کہ رجال بن گیا را جیم اور پھر درمیان میں الف آ گئی اور آخر میں لام آ گیا، یعنی واحد کا صیغہ ٹوٹ گیا۔ جو مکسر نہیں ہوتا یعنی سالم ہوتا ہے وہ اس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون۔ اب مسلمون میں میم سین لام میم تھا، مسلمون جب بنایا میم سین لام میم اسی طرح برقرار ہے، آگے واو اور نون کو شامل کر دیا گیا۔ تو جمع مکسر وہ ہوتا ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے۔ جمع مکسر منصرف، یعنی جو منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو، کرجال۔ اب یہ رجال جمع مکسر منصرف کی مثال دی ہے۔ اب تینوں اسماء کی تینوں حالتوں میں مثالیں دے رہے ہیں، یعنی پہلی قسم یہ بتائی اعراب کی کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آئے گا، حالت نصب میں فتح کے ساتھ آئے گا، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آئے گا، اور یہ
اعراب خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، جاری مجرد صحیح کے ساتھ، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ اب ان تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ تقول، جیسا کہ تو کہے، جاءنی زید و دلو و زبج۔ اچھا، دلو ڈھول کو کہتے ہیں، اور زبج یہ ہرن کو کہتے ہیں۔ جاءنی زید و دلو و زبج و رجال، یہ حالت رفع میں سب کے اعراب دے دیے۔ جاءنی زید، آیا میرے پاس زید، دل، زبج ہرن، رجال مرد۔ اب یہ دیکھیں کہ دلون، زبجن، رجال، ان تینوں پر بھی جاءنی داخل ہے، یعنی جاءنی دلون، جاءنی زبجن، جاءنی رجال۔ حالت نصب کی مثال آگے دے رہے ہیں، ورأیت زیدن و دلون و زبجن و رجالا، اور آگے حالت جر کی مثال دی، ومررت بزید و دلو و زبجن و رجال۔ اب حالت نصب اور جر میں بھی رأیت سب پر داخل ہے، اور مررت اور با حرف جر بھی سب پر داخل ہے، یعنی یوں پڑھیں گے، مررت بدلو، مررت بزبجن، مررت برجال۔ تو ان تینوں مثالوں میں، تینوں حالتوں کی مثالوں میں جہاں یہ مرفوع بن رہا ہے، جاءنی زید و دلو و زبج و رجال، جہاں فاعل بن رہا ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع کا اعراب جہاں چونکہ زید صحیح ہے، دلو اور زبجن یہ قائم مقام صحیح ہے، اور رجال یہ جمع مکسر منصرف ہے، اور یہ ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں ضمہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح باقی مثالوں میں بھی کیا ہے کہ رأیت زیدن و دلون و زبجن و رجالا، زید مفرد منصرف صحیح، دلو قائم مقام صحیح، زبجن بھی قائم مقام صحیح، رجالا جمع مکسر منصرف، اور یہ سب کے سب جہاں پر مفعول بن رہے ہیں، مفعول منصوبات میں سے ہے، حالت نصب میں ان پر فتح کے ساتھ اعراب آ رہا ہے۔ اور تیسری مثال میں بھی یہی اسماء حالت جر میں ہیں، یعنی حرف جر ان پر داخل ہو رہا ہے، اور حالت جر میں ان کا اعراب کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ مثال دی۔ تو بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسم کے اعراب کی پہلی قسم وہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ اعراب آتا ہے، اور یہ اعراب 3 اسماء کے ساتھ خاص ہے: مفرد منصرف صحیح، جاری مجرہ صحیح، اور جمع مکسر منصرف۔ واللہ اعلم بہ۔